ماشاءاللہ فاتح شوگر، میرے والد صاحب کو شوگر ہے، اور میں پہلے تو مجھے یقین کوئی نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں آپ ویوز لینے کی خاطر تو نہیں کہہ رہے کہ میں شوگر سے فاتح شوگر ہوں. یہ کیسا تھا؟ 18 سال آپ نے میڈیسن کھائی ہے، 18 سال بعد کیا ایسا معجزہ ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ میڈیسن کھانا چھوڑ دی ہے؟ زین صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور انشاءاللہ یہ جو ہماری آج کی ڈسکشن ہوگی یہ بہت سارے لوگوں کو شوگر سے نکالے گی. مجھے 2004 میں شوگر ہوئی. آئی واز 34 ایئرز اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم. نئی شادی، میں اس وقت پی سی اور میریٹ چینز میں کام کرتا تھا. میرا لائف سٹائل اتنا برا بھی نہیں تھا لیکن آئیڈیل بھی نہیں تھا، ٹھیک بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں شوگر کھانے کا بہت شوقین تھا، میٹھا جس کا مطلب چینی وغیرہ، شوگر، میٹھی چیزیں جو بھی آ جاتی. بہت عرصے سے چل رہا تھا یہ کام. شوگر آل آف اے سڈن نہیں ہوتی کہ ادھر سے موسم تبدیل ہوا تو نزلہ زکام ہو گیا، ایسے نہیں ہوتی. شوگر کی جڑیں نا کافی دیر سے وہ چل رہی ہوتی ہیں. میرے لیفٹ سائڈ پہ نا پین رہتا تھا، کبھی بازو میں، کبھی شولڈر میں، کبھی چیسٹ میں. میں ایک دن آفس سے نکلا، کارڈیولوجسٹ کے پاس چلا گیا. کارڈیولوجسٹ نے مجھے میرا ای سی جی کیا. اس نے کہا یار آپ کو نا دل کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ احتیاطاً یہ کچھ 2-4 ٹیسٹ کروا لیں. یہ ایسے انہوں نے، حالانکہ ان کا ایریا نہیں تھا لیکن انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ یہ کروا لیں. اینڈ آئی تھنک آئی واز ویری لکی کہ انہوں نے مجھے یہ ٹیسٹ کروا لی. اس میں شوگر کے ٹیسٹ بھی تھے. مجھے آج یہ یاد نہیں ہوگا کہ میرا پہلا HbA1c کتنا تھا، لیکن مجھے اتنا آج بھی یاد ہے کہ میرے یورین میں 3+ تھے. 3+ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ 300 میری فاسٹنگ میں شوگر ہو گیا. اگر کسی بندے کی فاسٹنگ میں 300 شوگر ہے تو اس کی رینڈم 400 450 ہوگی. اب میں آج ریکال کر سکتا ہوں کہ 450 جس بندے کی شوگر ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی. نمبر 1 ڈپریشن، جو کہ میں آئی واز گوئنگ تھرو. ٹھیک ہے، اتنی شدید بھوک لگے گی کہ اگر 5 منٹ کے لیے کوئی بندہ لیٹ ہو گیا تو آپ نے مارنے پہ آ جائیں گے. غصہ آتا ہے، غصہ، چڑچڑاپن، غصہ، اتنی شدید بھوک. یہ چل رہا تھا اس وقت. کھانا کھانے کے بعد، کھانے میں انرجی ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد انرجی آنی چاہیے. انرجی نہیں، ساتھ ہی نیند آنی شروع ہو گئی. یہ شوگر کی علامت تھی. تھکاوٹ، کہ میں آفس سے گھر آتا، میری خواہش ہوتی کہ یار میرے کو جوتے خود ہی اتار دے کوئی، مجھے تو کچھ نہ کرنا پڑے، بس لیٹا ہوں اور نیند آ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں اگلے دن ایک ڈائبٹالوجسٹ کے پاس گیا اسلام آباد میں. پمز کالج کے، پمز یونیورسٹی کے ٹاپ کے ڈائبٹالوجسٹ، ان کے پاس گیا. انہوں نے مجھے اسسمنٹ، ان کے لیے نارمل چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے مجھے ایک دوائی لکھ دیجیے. ٹھیک ہے، جو کہ مشہور دوائی ہے شوگر کے لیے. سب سے پہلے وہی دوائی دی جاتی ہے جس کا مالیکیول ہے میٹفارمن. ٹھیک ہے، یہ گلوکوفیج کے نام سے بھی آتی ہے، نیوڈیپار کے نام سے بھی آتی یہی ہے. میڈیسن ملتی، سب میڈیسنز میں بھی اس کو ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کمبینیشن میں بھی آتی ہے، سنگل بھی آتی ہے. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال تھا جو کہ ہر مریض کا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اے دوائی کتنے دن کھانی ہے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یار یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی کھانی ہے. زین صاحب ایک دفعہ تو جیسے نا کام پہ ٹانگ گئی. ٹھیک ہے، میں سوچا کہ یار ایسی کیا چیز لگ گئی ہے کہ ساری زندگی دوائی کھانی ہے. بڑی فرسٹریشن ہوئی. شوگر کی ایک تو اپنی ڈپریشن ہوتی ہے، ایک جو اس کے ساتھ جو لیبلنگ کر دی گئی ہے نا کہ جی ساری زندگی کے لیے اب سزائے موت ہے یہ. ٹھیک ہے، سزائے عمر قید ہو گئی ہے. میں اپنی وصیتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، فیملی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، سیونگ کے بارے میں شروع کر دیا کہ یار پتہ نہیں اب میری کتنے سال زندگی رہ گئی ہے، اور میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا، بیوی کا، والدین کا کیا بنے گا. خیر، ایک ذمہ دار انسان کی طرح میں نے دوائی کھانی شروع کر دی. پرابلم یہاں پہ زین صاحب یہ آتا ہے کہ یہ دوائی کانسٹنٹ نہیں رہتی. اگر میں نے ایک گولی کھانی ہو نا، ساری زندگی کھانی ہو کہ جی ناشتے سے پہلے ایک گولی کھا لو، یار کوئی بڑی گیم نہیں ہے، کھا لو بندہ. ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ رکتی نہیں ہے، یہ بڑھتی ہے، یہ بڑھتی ہے. اچھا، شوگر بھی بڑھتی ہے، یہ دوائی بھی بڑھتی ہے. ساری سی بات ہے. ایک ٹائم آتا ہے اس کا اثر ختم ہو گیا نا، ریزسٹنس ہوگی. اچھا، 500 mg کی لیٹ سے میں نے سٹارٹ کی. کوئی 6 مہینے بعد شوگر کا میں نے جب ٹیسٹ کروایا تو میں انہی کے پاس گیا. انہوں نے شام کو بھی لگا دی کہ جی آپ صبح کی بجائے آپ صبح بھی کھائیں کریں، شام کو بھی کھائیں. 2 سال کے بعد، 2-3 سال کے بعد میں ایک اور ڈاکٹر کے پاس گیا. انہوں نے کہا یار یہ دوائی تو کم ہے، آپ ایسا کریں اس کو ایک یہ بھی ایڈ کر دیں.
سال کے بعد انہوں نے کہا جی شام والی میں بھی یہ ایڈ کر دیں. 3-4 سال کے بعد تیسری دوائی آ گئی, 5-7 سال کے بعد چوتھی دوائی آ گئی, اب 4-5 دوائیاں ہیں شوگر کی. شوگر اب کنٹرول نہیں ہو رہی اور دوائیاں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا, جب دوائیاں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں, ہر دوائی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے. جیسے یہ گلوکوفیج ہے جو میٹفارمن ہے, اس دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں, نیوروپیتھی جس کو کہتے ہیں. ایک شوگر کی اپنی وجہ سے, پلس آپ کی باڈی سے B12 جو ہے وٹامن وہ ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی اپنی کمپلیکیشن سٹارٹ ہوئی. ڈیمینشیا, بھولپن, یہ بھی شوگر یہ بھی شوگر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, ساتھ میں میڈیسن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جو گلوکوفیج ہے جو میٹفارمن ہے یہ آپ کا ڈیمینشیا کرتی ہے, آپ بھول جاتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے میں لیفٹ جا رہا ہوں رائٹ جا رہا ہوں, میں جا کدھر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لوگوں کے چہرے بھول جائیں گے, نام بھول جائیں گے. چلتے چلتے 18 سال گزر جاتے ہیں جی, بڑی ریلیجیس کمٹمنٹ کے ساتھ. میں ایسا نہیں کہ میں کبھی اپنی صحت کا فکر نہیں کیا ہوگا, جو ڈاکٹر نے کہا مان لیا. دوائی کھانی ہے, شروع میں ہو سکتا ہے میں نے اندر سے ڈس لائک کیا ہو, لیکن میں نے کہا یار انہی پہ ٹرسٹ کرنا ہے تو کریں گے. 18 سال ہو جاتی ہے, میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں, 2022 آ جاتا ہے. 2022 میں اب نا زین صاحب دنیا میں نالج کے اوپر نا کسی ایک ڈاکٹر کی کسی ایک فیلڈ کی منوپلی نہیں رہی. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا, دنیا کا کوئی بھی نالج اب کلاسیفائڈ رہا ہی نہیں ہے, ہر چیز. اب ڈائبٹیز ریورسل کی باتیں سٹارٹ دنیا میں چل رہی تھی. میں نے 2022 میں جیسے وہ نئے سال کی ریزولوشنز ہوتی ہیں, میں نے بھی ریزولوشن پاس کی کہ اس سال انشاءاللہ میں نے اپنی شوگر کو ریورس کرنا ہے. ریورس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں. ریورس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کرتے ہو, اپنا HbA1c 6.5 سے نیچے لاتے ہو, دوائیاں چھوڑ کر, انسولین چھوڑ کر. یہ چیز آپ کی ڈائبٹیز ریورسل میں ہے. ٹھیک ہے, ڈائبٹیز ریورسل پہ میں نے جب ارادہ کر لیا, مصمم ریزولوشن پاس کر لی, میں پڑھنا شروع کیا. میں بہت پڑھنے والا ہوں. ٹھیک ہے, میں جس فیلڈ میں پڑھتا ہوں میں بہت پڑھتا ہوں, میں آتھر بھی ہوں. میری ابھی اپنی شوگر پہ بھی کتاب آ رہی ہے بائی دا وے, فیبرری کے اینڈ تک آ جائے گی. بڑی بات ہے. ہاؤ آئی ریورسڈ مائی ڈائبٹیز. میری جو سیلز مارکیٹنگ پہ بک تھی وہ 2009 میں USA میں پبلش ہوئی تھی, دا کرافٹ آف سیلنگ یور سیلف. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو میں ڈاکٹر جیسن فنگ, ایک مشہور ڈاکٹر ہے کینیڈا کے, نیفرولوجسٹ ہیں, ان کی کتابیں میرے ہاتھ میں لگ گئی. ڈاکٹر جول فرمین ہے, ان کی کتابیں میرے ہاتھ میں لگ گئیں. آج کل تو ہر چیز انٹرنیٹ پہ پڑی ہے. ٹھیک ہے, آپ سرچ کرنا شروع کریں, کتابیں کہیں نہ کہیں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. جب میں نے پڑھنی شروع کی تو ہر کتاب یہ بتا رہی ہے کہ ڈائبٹیز از اے ڈائٹری ڈس آرڈر, یعنی شوگر غذائی بیماری ہے.